السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو بس اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے آگے کر دو، کیونکہ اس کے پیسے نہیں ہیں یار، کر دیا کرو ٹھیک ہے۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا کچھ ایسا سین ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں میلاد میں، تو جو میرے بہنوئی کی امجاد سیرا ہوگا، تو آج ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اور میرا سوٹ ہے گا یہ وائٹ کلر کا، تو وائٹ پورا ہے گا سوٹ، میرا بھی، پپا کا بھی اور میرے بھائی کا بھی، تو ہم تینوں جانے وائٹ سوٹ پہن رہے ہیں۔ تو بس ابھی نکلیں گے، ابھی تو ٹائم ہے کافی، یہ چیک کریں، ابھی تو ٹائم ہے یعنی کہ 10 سوا 10 بجے تک کے نکلیں گے ہم، اور پھر جائیں گے وہاں پر۔ ساتھ آ گئے ہیں ہمارے چھوٹے مرتجا، تو کیا بولنا ہے؟ السلام علیکم بولو، تیز بولو، تیز۔ السلام علیکم، اور تیز۔ کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ ان سے پوچھو کیسے ہو؟ ابے ان سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہوں، ان سے پوچھے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے یہ بھی، تو پوچھا آپ کیسے ہو؟ ہائے ہائے۔ تو بس ابھی چلتے ہیں باہر سے، سامان وامان لے گا وہ لے کے آتے ہیں، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ کام وام کرنے کے بعد تیار ویار ہونا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہی ٹائم نہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہمارے پاس، تو بس جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ فل ہو چکا ہوں میں ریڈی، تو بس نکلتے ہیں، لگا لیتے ہیں اونلی یورس، تو بس ویار ہوگا، بس اب گاڑی بھی آ چکی ہے یہاں پر، تو بس اب نکلیں گے اور فوراً سب آ جائے پھر نکلیں گے۔ سب بیٹھ چکے ہیں، نکل لیں گے۔ لے لیا، اب چلتے ہیں واپس۔ Few inches later.
کسی یہاں اور ظاہری طور پر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ہمارے بلال بھائی سے محبت میں آئے ہیں، سارے محبت میں آئے نا؟ نہیں کچھ لگ رہا ہے ساری محبت میں آنا بھائی. تو دیکھو بھائی کون کون ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، سارے محبت میں کون کون آئے ہیں؟ یہ دیکھا ابھی پھر پتا چلتا نا بلال بھائی کو، پھر بتاتے ہیں آپ کو بلال بھائی کو. تو اب سارے ماشاءاللہ محبت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو چند باتیں کچھ مذاق میں ہوتی ہیں لیکن وہ بات ہوتی سنجیدہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حضور علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کرنا. سب کی توجہ ہے؟ توجہ ہے میرے بچوں بھی سن رہے ہیں نا؟ سنت نکاح یہ حضور کی سنت ہے نکاح کرنا. اب ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں نکاح کرنے کے بعد اکثر و بیشتر معاملات خراب ہوتے ہیں. شراب سے مراد بندہ پریشان ہوتا ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ نکاح کے بعد بھی برکتیں نصیب ہونی چاہیے. اب وہ برکتیں کیسے ملیں گی؟ جب نکاح کرنے کے بعد بندہ خرافات میں مبتلا ہو یا نکاح کو خرافات کے سائے میں کرے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کی توجہ اگر سر میری طرف رہے گی نا تو میں جو کہنا چاہتا ہوں چند چندوں میں بیان کر دیتا ہوں، ورنہ شاید ہو سکتا ہے میرے الفاظ ٹوٹے ہوئے تو بار بار ریپیٹ کروں سمجھاؤں میں. حضور علیہ السلام کی اس نکاح کی سنت کو اگر کوئی جاری رکھنا چاہتا ہے، رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو چند باتیں سماعت کریں. نمبر 1، جس کی ہو چکی ہے، جس کی ہونے والی ہے، جس کی ہو رہی ہے، میں سب سے مخاطب ہوں. اس گفتگو سے وہ بری و ذمہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ یار یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے تو دلہا کے لیے ہے. نہیں، جس کی ہو چکی نا اس کے لیے بھی ہے. جس کی ہونے والی ہے اس کی بھی ہو گئے تو میرا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کہیں کا انتظام ہوا ہی نہیں ہے، کہیں بکنگ نہیں ہوئی میری تو اس کے لیے بھی ابھی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کل پرسوں میں کہیں کا انتظام کوئی لاٹری مل جائے، ہو سکتا ہے نا، کچھ پتہ تھوڑی ہے. تو لہٰذا سب کا انتظام ہے. نیت تو سب کی ہے نا کہ انشاءاللہ کوئی سنت ادا کروں نہ کروں یہ والی ضرور ادا کروں ہے. سب کی نیت تو ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، اس سنت نکاح کو ہر طرح کے خرافات سے بچائیے. خرافات، گناہ، بے ادبی، ناجائز کام، ان سے بچائیے. اب کہیں کہ حضرت وہ کون سے ناجائز کام ہے؟ ہم تو دودھ پیتے بچے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ناجائز اور حرام چیزیں ہوتی کیا ہیں. سب پتہ ہے، سب کو سب پتہ ہے. ناجائز اور حرام کام کیا ہے؟ یہ جو جناب ڈی جے سسٹم لگتا ہے نا، جب تک 50، 60، 100، 200 گانے نہ چلے تب تک شادی نہیں ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ گانے چلانا نعوذ باللہ کوئی فرض واجب ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے جس کو لازمی کر دیا گیا ہے، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، مرد کہتے ہوں کہ مجھے نہیں پتا، نظریہ تو کچھ نہ کچھ مردوں کا بھی اس طرح کا دکھتا ہے، لیکن عورتوں کے حوالے سے ہم نے مسلمان عورتوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ اگر شادی میں گانے وانے نہ ہو تو کہتے ہیں شادی کی محفل ہے کہ 40ویں کی محفل ہے، کوئی گانا بجانا ہی نہیں ہو رہا. تو یہ کہا جاتا ہے. میں کسی ہندو کی بات نہیں کر رہا، کسی سکھ عیسائی کی بات نہیں کر رہا. کلمہ پڑھنے صاحب ایمان لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں. اور یہ گانے جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ضروری نہیں شادی میں ہی نہیں ہو، شادی کے علاوہ بھی اتنے ہوتے ہیں کھلا گانے میں کفریہ جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ شادیوں میں چل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اگر ایک دو مثالیں نا ہمارے ذہن میں موجود ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کان لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں. ہم بچتے ہیں الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، حدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں. لیکن کچھ جملے ایسے ہیں جو یا تو ہمیں کسی نے بتائے یا شادی بیاہ میں ہم نے خود سنے. تو اب جو ہے ایک جملہ وہ کہیں جملہ تھا یہ گانے کا کہ کوئی لڑکا جو ہماری عاشقی معشوقی کا چکر ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو وہ لڑکا گانے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں. اب مجھے بتائیے عشق کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ صرف مرد کو
اجازت ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ سے محبت کا اظہار کر سکے یا محبت کرے؟ مجھے بتائیے اور کس سے اجازت ہے؟ لیکن یہ جو سبق دیا جا رہا ہے کہ میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں، یہ کس سے؟ وہ نامحرم عورت جس کا نہ اس سے منگنی ہوئی ہے، نہ نکاح ہوا ہے، نہ رشتے کا وعدہ ہوا ہے، نہ وعدہ نکاح ہوا ہے، نہ نکاح ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، کسی بھی حوالے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ محرم غیر محرم عورت اس وقت محرم بنتی ہے جب نکاح ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے محرم بننے کی؟ بتائیے۔ وہ رشتے الگ کی بات کر رہا ہوں جو محرم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جو رشتہ آپ کا غیر محرم تھا اس کو محرم بنانے کے لیے کیا صورت ہے کہ آپ اس سے محبت، عشق، چاہت، الفت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اجازت تو رب نے تو نہیں دی، تو تم رب پر یہ بہتان، رب پر الزام لگا رہے ہو کہ میں رب سے اجازت لے کر۔ اب یہ جملہ مطلب نعوذ باللہ کسی غیر محرم سے عشق کرنا یہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ بولیے زور سے۔ حرام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حرام کام کی اجازت رب سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہتان نہیں لگا رہا، الزام نہیں لگا رہا۔ مجھے بتائیے اس میں حکم کفر نہیں چھپا ہوا کہ نہیں؟ کہ ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان بڑے مجلس سن بھی رہے ہوتے ہیں، گا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جملہ کسی نے بتایا کہ جناب بلکہ ہم یہ میں نے کچھ حقیر فقیر نے خود یہ قانون سے اتفاقاً گزرا کہ ہم کہیں نکاح پڑھانے گئے، میری عادت ہے الحمدللہ کہ ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو پہلے گانا بند کرواتے ہیں، اس کے بعد اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جملہ کہا گیا کہ جملہ مفہوم یہی ہے کہ یہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں نے تو بس ایک دوسرے کو اسی پاگل بنایا ہوا ہے، یہ جملہ کہے۔ اب یہ شادی میں یہ جملہ بجے یا اس کے علاوہ کہیں بجے، جو سنے گا اور جو سن کر گانا شروع کر دے گا، حضور کا فرمان ہے مذاق میں بھی اگر کوئی کفر بکتا ہے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ شادیوں میں اگر یہ بچے بتائیے گناہ کی نحوست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ رشتہ سنت نکاح کا قائم نہیں رہ پاتا کہ ہم شادی میں ہی گانے بجانے کو لازم اور ضرور سمجھتے ہیں، اب بسا اوقات اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ ایمان تباہ نہیں ہوتے، جو اعمال ہوتے ہیں وہ ان نحوستوں کی وجہ سے وہ اکارت اور بیکار اور رد ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمیں فضولیات میں خرچہ کرنا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے کہ نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے، لیکن شاید آپ کو بھی مشاہدہ ہو، ہمیں تو بہت ہوا ہے، اکثر لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، حضرت جب سے شادی کی ہے نا تب سے مسئلہ ہو گیا ہے، کاروباری نہیں چل رہا ہے، جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، مالی پریشانی اس قدر ہو گئی ہے، جبکہ حضور کا فرمان تو ہے کہ نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ آ کر ہمیں کہہ رہے تھے حضرت جب سے نکاح کیا میں فقیر ہو گیا، تو کیا حضور کا فرمان غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے 1 لاکھ کے اندر شادی ہو سکتی ہے، پوچھ رہا ہوں، نہیں ہو سکتی بھائی، کہاں ہو سکتی ہے 1 لاکھ میں شادی؟ 1 لاکھ میں بھائی جب تک 10 لاکھ روپے نہ ہو جناب وہ والی رسم بھی کرنی ہے جس سے جو ہے چاچا راضی ہو جائے، وہ والی رسم بھی کرنی ہے جس سے پھپھو راضی ہو جائے، وہ والی رسم بھی کرنی ہے جو خالہ نے مطالبہ کیا تھا، وہ ساری رسمات بھی تو کرنی ہے، اور جناب اتنے جوڑے بری کے دینے ہیں، اتنے سونے کے سیٹ دینے ہیں، اور اتنا ڈنر سیٹ دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، فلاں رشتہ دار لڑکی کے ماموں، چچا، خالہ، پھپھو، بہن بھائی، فلاں فلاں کا رشتہ دار، ان سب کو جوڑے بھی پہنچانے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو کوئی 1 لاکھ میں بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ 1 لاکھ میں تو نہیں ہو سکتا، 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اچھا شریعت اسلام کے مطابق کیا 1 لاکھ روپے میں شادی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے بھائی۔ آپ مہر رکھیں، جتنا آپ استطاعت رکھتے اتنا مہر رکھیں، 10,000 20,000 15,000 آپ جتنا استطاعت رکھتے مہر رکھتے، بس اور کیا خرچہ ہے۔ ولیمہ، ہاں ولیمہ کرنا ضروری ہے، ولیمہ تو سنت ہے بھائی، نماز بھلے فجر کی جاتی ہو تو جائے، ولیمہ نہیں جانا چاہیے، ولیمہ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا ولیمہ بھی 500 افراد سے کم کا تو ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کم کر دیا تو نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا وہ بندہ۔ ولیمہ آپ 4 افراد کو بلا کر کھانا کھلا دینا تب بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ 4 افراد کو کھانا بنا کر کھلانے میں کتنا خرچہ آئے گا؟ بہت زیادہ تیر مار لیں 10,000 روپے، بس آپ اور متنجن بھی کھلائیں نا 4 بندوں کو، 10,000 بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں، اس میں بھی کچھ بچ جائیں گے آپ کے۔ تو یہ ہو گیا سنت نکاح مہر کے ساتھ، یہ ہو گیا ولیمہ۔ لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ بندہ کماتا 25,000 30,000 40,000 تیر مار کے 50,000 روپے کما لیا، خرچہ اس نے کیا کیا؟ 10 لاکھ روپے کا خرچہ کر دیا۔ لوگ دیکھتے نہیں، رشتہ داروں کو سب پتا ہوتا ہے کہ بندے کی فائنینشلی کنڈیشن کیسی ہے،
وہ ادھر سے بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے، ساری کمیٹیاں بھی اس کی کھل کر ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ بندے سوا خرچ کر دیے تو آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں پھٹتی ہیں، جسے کہتے ہیں نظر لگنا. اور یہ نظر لگتی ہے تو یہ نظر اونٹ کو دیکھ کر اور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا. کیا آپ کو قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. ماشاءاللہ. والليل دجى من فراتي هانوا لسعي فضل رب سے آج بلا قادری دعا بنا. فضل رب سے آج بلا قادری دعا بنا. فضل رب سے آج بلا قادری دعا بنا. جگر دورا بنا بنا آج ہے دورا بنا. آج ہے دورا بنا آج ہے دورا بنا. فضل رب سے آج بلا قادری دورا بنا. خوشنما بولو کا ان کے سر پہ صحرا سجانا. خوشنما بولو کا ان کے سر پہ صحرا سجانا. آج ہے دورا بنا بنا آج ہے دورا بنا. آج ہے دورا بنا آج ہے دورا بنا. تو سلام رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. تو سلام رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا. سمجھیوں لکھا ہم سے بچا سجنا سجا. دولہا بنا دولہا بنا یہ دولہا بنا. آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا. آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو 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 مبارک ہو. آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا. ان کو خوشیاں جہاں میں تو عطا کر کبریا. ان کو خوشیاں جہاں میں تو عطا کر کبریا. جو غم کی نہ چھائے کوئی گالی گھٹا. جو غم کی نہ چھائے
بس خوشیاں نکال ہم سے بچا صحرا سجا دولہا بنا یہ دولہا بنا آج ہے دولہا بنا بلالا آج ہے دولہا بنا بلالا آج ہے دولہا بنا بلالا آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا دولہا بنا بلال ہے چہرے پہ آیا جمال ہے دولہا بنا بلال ہے چہرے پہ آیا جمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خوشیاں لو جہاں میں تم عطا کر کبریا ان میرے دعوت کیا چھائے کوئی کالی گھٹا سبحان مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو 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 آج ہے دولہا بنا بلالا آج ہے دولہا بنا 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 ہو مبارک 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 آج ہے دولہا بنا آج ہے بنا آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا سبحان اللہ ساری زندگی ہر غم درد مرض پریشانی ہو چکی ہے. بس ابھی نکلنے والی تیاری کرنی ہے تو بس ابھی دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے. ٹائم ہو چکا 2 بجنے والے 2 بج چکے ہیں بلکہ بس دیکھو کیا سین بنتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے. ابھی گاڑی والے کو بلا لیا اور بس یہاں پر بیٹھتے ہیں. یہاں پر بیٹھ کے مانتا ہے تو بس ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں. ہیلو مرتجا کیسی ہو اور کیسا مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا. ہم سب دیکھیے بس اب جا رہے ہیں گھر کی طرف. تو ٹائم بہت اوور ہو گیا تو بس نکلتے ہیں گھر اور پھر ملتے ہیں آپ سے. گاڑی والا آ جائے گاڑی والا بولتا ہوں گھر والا آ جائے کہ اب نکلتے ہیں. تو بہت اوور ٹائم ہو چکا ہے. بس ابھی آتے ہیں پھر نکلتے ہیں. آگے والليل
सीन हुआ क्योंकि रात को बज गए थे तकरीबन 4 बज चुके थे। तो घर पर आया, इतनी नींद आ रही थी, थक चुका था, बिल्कुल थक चुका है। बस मैं आके डायरेक्ट सो गया। फिर मैंने व्लॉग ना एंड करा ना कुछ करा, बस आके सो गया था। तो बस इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करो, अदा करवाओ यार। तुमको ईद तक तो बोला था, ईद भी निकाल दी। तो बस जल्दी जल्दी करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।